بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، میں حکیم فرقان علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا جو جڑی بوٹی ہے وہ دار چینی کے متعلق ہے، جو کہ ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے فائدے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو، دار چینی جو ہے اس سے تو بچہ جو ہے وہ بھی واقف ہے۔ عام مسالوں میں، گھر میں، کھانوں میں یہ استعمال ہوتی رہتی ہے۔ تو آج ہم اس کے متعلق آپ کو کچھ ایک حیرت انگیز چیزیں بتائیں گے جو کہ آپ مس کر رہے ہیں۔ آپ اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر رہے اور نہ ہی اس کا صحیح طریقے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو دار چینی جو ہے یہ تقریباً تمام ممالک میں ہی استعمال ہوتی ہے۔ جو مقام پیدائش ہے وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش، برما کے بعض حصوں میں پائی جاتی ہے۔ تو جس کا زیادہ جو ہے وہ اصلی جسے بولتے ہیں دار چینی جو ہے وہ سیلون لنکا کی ہوتی ہے۔ تو اس کا مزاج جو ہے تمام حکمہ حضرات کا جو متفقہ فیصلہ ہے اس میں اس کو گرم اور خشک کہا گیا ہے۔ تو گرم تو ہے لیکن خشک کے اندر آ کر کچھ اتباع کرام جو ہیں وہ اس کو خشک نہیں مانتے۔ تو یہ ایک لمبا چیپٹر ہے، اس لمبے چیپٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اس کا علاج ہے اور جو اس کے فائدے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں کہ یہ بہت ساری مرضوں میں کام کرتی ہے۔ تو اس کے فائدے اور اس کو استعمال کرنے والے جو ہیں حکمہ حضرات لکھتے ہیں کہ جو آدمی دار چینی کو استعمال کرتا ہے تو 15 سال تک جو ہے اس کی طاقت جو ہے وہ رہتی ہے جسم کے اندر۔ تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کا جو آسان ترین جو طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات کا یہ بھی خیال رکھنا ہے ساتھ میں کہ جن لوگوں کا مزاج گرم ہے وہ اگر استعمال کرتے ہیں دال چینی کو تو ان کے سر میں درد ہونے کی شکایت آئے گی۔ تو اس طرح مزاج کو تھوڑا سا دیکھ کر استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کا سب سے پہلے نمبر پر جو فائدہ ہے وہ قوت باء کے لیے ہے۔ جن کو قوت باء کی کمزوری ہوتی ہے اور وہ طرح طرح کی میڈیسن کھاتے ہیں، مہنگے بھی علاج کرواتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ دار چینی کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ اس کا بریک صفوف کر لیں۔ ایک نمبر دار چینی جو ہے وہ لے کر پیس کر اس کا مکمل فائن پاؤڈر کریں۔ جتنی یہ بریک ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جو بھی میڈیسن آپ تیار کریں کوشش کیا کریں کہ اس کو جتنا آپ بریک کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ جلدی جو ہے وہ جسم میں اور خون میں حل ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو دار چینی کا صفوف کر لیں اور صبح و شام جن کو قوت باء کا مسئلہ ہے وہ 2 ماشا کی مقدار میں دودھ کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ عرصہ استعمال کرنے سے جو قوت باء کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اس کا فائدہ ہے، جن لوگوں کو پیشاب کی کثرت ہوتی ہے، کثرت بول جسے بولتے ہیں، جن کو پیشاب زیادہ آتا ہے، وہ بھی دار چینی اور قندار ان دونوں کا صفوف کر کے 1 سے 2 ماشا کی مقدار میں پانی کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو کثرت بول کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اس کا جو تیسرا فائدہ ہے وہ نسیان ہے۔ جن کو بھول جانے کی عادت ہوتی ہے، دماغ کی طاقت کے لیے جو ہے یہ دار چینی استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی چیزیں نوٹ فرما لیں۔ دار چینی 2 تولہ، بچ جو ہے وہ 1 تولہ لینی ہے، حلیلہ کابلی جو ہیں وہ بھی 1 تولہ اور سفید نباتات جو ہے وہ بھی 1 تولہ ڈالنی ہے، اور ان کا صفوف کر لیں۔ پاؤڈر کرنے کے بعد 1 سے 2 ماشا کی مقدار میں صبح و شام کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ پانی کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو نسیان، حافظہ کی اور دماغ کی طاقت کا مسئلہ ہے
وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ یہ بھی بیاض صدیقی میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اسے حب نگت بھی بولتے ہیں، جو کہ منہ کی بدبو کے لیے گولیاں تیار ہوتی ہیں، جن کی آواز بیٹھ جاتی ہے، اس کے لیے یہ گولیاں کام کرتی ہیں۔ تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو چند آپ کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی نسخہ جو ہے نوٹ فرمائیں، جن کے منہ سے بدبو وغیرہ آتی ہے یا گلا بیٹھ جاتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، تو وہ دار چینی سے کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دار چینی، تاج کلمی، چھوٹی الائچی، خلجان اور مصری، ان چیزوں کو سفوف کر لیں اور پانی کی مدد سے گولیاں بنا لیں۔ تو جب بھی کبھی ضرورت ہو تو ایک گولی جو ہے وہ منہ میں رکھ کر چوسیں۔ گلاب کے عرق کے ساتھ اس کی رگڑائی کرنی ہے، اور رگڑائی کر کے جب یہ مکمل طور پر پیس جائیں اور گولی بننے کے قابل ہو تو پھر آپ نے جو ہے یہ گولیاں نخود کے برابر، چنوں کے برابر بنا کے رکھ لینی ہے، اور وقت ضرورت ان گولیوں کا استعمال کریں۔ جن کا گلا بیٹھ گیا ہے، آواز نہیں اچھے طریقے سے نکل رہی، وہ استعمال کریں، اور جن کو منہ کی بدبو کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ گولی استعمال کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بدبو اور گلے کی پرابلم ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ چند چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، باقی اور بھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا دعا گو حکیم فرقان علی۔ اللہ حافظ جی۔